امت پر جب روزے فرض ہوں گے اور جس کا روزہ قبول ہوگا اس کا نام یہ صندوق میں آئے گا اور وہ فرشتہ کہتا ہمارے نبی نے کوئی مفتی فتوا نہیں دیتا، مفتی کو جا کے فتوا پوچھو، کہا نا ماشاءاللہ تمہارا روزہ بہت اچھا، اوپر والا کہتا منہ پہ مار دیا۔ حالانکہ روزے کتنے بڑے ہوتے ہیں نا۔ ارے بھائی میں رمضان میں وہاں کبھی کبھی یو کے میں رہتا ہوں نا، ایاز بھائی 20-20 گھنٹے کا روزہ، بھائی 20-20 گھنٹے کا روزہ، اور وہ روزے کی حالت میں بیان کرنے کا، آپ بتاؤ کیسی حالت گزرتی ہوگی؟ بیان کرنے کا، کبھی ظہر بعد بیان کرنے کا، کبھی عصر کے بعد بیان کرنے کا۔ اچھا پھر افطاری کرو، یہ مغرب پڑھی، ارے مغرب پڑھی، افطاری کیا کی کہ عشاء کا وقت آیا، عشاء کیا ہوئی کہ تراویح پڑھائی، تراویح کیا پڑھائی کہ سحری کا وقت آیا، سحری کا وقت کیا آیا کہ فجر کا وقت آ گیا، پھر روزہ شروع ہو گیا۔ ارے اتنے لمبے روزے، ارے ہم لوگ بھی انڈیا میں کوئی کم روزہ رکھتے؟ ارے گرمی ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، روزے میں پیاس لگتی ہے؟ نہیں، آپ لوگ تو فرشتے پیدا ہوئے، ایسی پیاس لگتی ہے دوپہر میں 2-2:30 بجے، اور اگر 2-2:30 بجے گھر میں آیا نے فریج کا دروازہ کھولا اور اس میں اگر وہ لال لال شربت بوتل میں رکھا ہوا، کیسا دل مچلتا، ایسا تھا ابھی اٹھاؤ ابھی اٹھاؤ۔ اندر سے نفس کہتا ہے کہ اٹھا لے پی لے، اللہ کہتا نا میرا بندہ شام تک صبر کر لے، جنت میں اس سے اچھا شربت پلانے والا ہوں۔ لیکن سوال یہ کہ اتنا پیاسا بھوکا، اور کتنے ہم لوگ میں سے، میں اگر بولوں تو شاید کسی کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن کتنے زیادہ ٹکے کے لوگ ہم ایسے ہیں جن کا روزہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ ہم مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، تو بھوکا تھا نا، پیاسا تھا نا، بھائی ہم کو پوچھے بھائی روزے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بھائی روزے کی ڈیفینیشن یہی ہے، کھانے کا نہیں، پینے کا نہیں، بیوی کے پاس جانے کا نہیں، اور یہ صبح میں سحری کے وقت سے لیکن افطار کے وقت تک اتنی پابندی کرنے کا۔ ہاں قرآن کریم نے بھی کہا یہ پابندی کر لے تیرا روزہ پورا ہو گیا۔ لیکن میرے دوستوں میں پھر بھی کہتا ہوں، یہ سب کرنے کے بعد بھی ہم میں سے بہت سارے یا نوساری میں ہیں، روزہ نہیں اللہ قبول کرتا۔ آپ سوچتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں کیا دکھتا ہے پیٹ میں، کیونکہ ہم نے پڑھا حدیث پاک میں لکھا کوئی روزے کی حالت میں 2 گناہ کرتا ہے، سارے دنیا کے مفتی کہتے تیرا روزہ ہو گیا، مدینے والے ہمارے نبی کہتے اللہ نے تیرے روزے کو تیرے منہ پہ مار دیا۔ کتنے گناہ؟ اب میرے کو بتانا ہم کرتے کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے تو ماشاءاللہ، اس لیے آپ لوگ ایسے چپ بیٹھو کہ فرشتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں۔ یہ 2 گناہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 گناہ یہ امت کرتی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا، ساری دنیا کہتی ہے روزہ قبول ہو گیا، نبی فرماتے مدینے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیرا روزہ برباد ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی نے فرمایا، ارے ہمارے آقا مصطفیٰ نے فرمایا 2 گناہ کر لیا اللہ نے تیرے روزے کو برباد کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا کون سے 2 گناہ؟ فرمایا الکذب والغیبہ، روزے کی حالت میں جھوٹ بولا، روزے کی حالت میں جھوٹ بولا، چاہے دکان پہ بولا، چاہے کاروبار میں بولا، چاہے گھر میں بولا، اللہ اور اللہ کے رسول کہتے روزہ کینسل۔ اور نمبر 2، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کیا، روزہ گیا۔ بتاؤ ہم روزے میں کرتے ہیں پیٹھ پیچھے برائی؟ ارے زبردست۔ روزے میں سب سے پہلے اپنی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ بھائی سحری کیا؟ ہاں بولو نا، ہاں، اور کرو بھائی، سحری میں برکت ہے، کرو گے نا؟ میں نے تو میں تو اکثر رمضان میں باہر رہتا ایاز بھائی، ایک آدھ مرتبہ انڈیا میں رہا، یہ سحری کرتے، ہاں جتنا اور مہینے میں نہیں کھاتے اس سے زیادہ تو رمضان میں کھاتے۔ ارے کسی کو دیکھو تو وہ کڑی کھچڑی کھاتا ہے صبح سحری میں، پورا کھانا دسترخوان لگا ہوا بھائی سحری میں۔ چلو کوئی بات نہیں، سحری میں برکت ہے، چلو سحری کر لی سحری، اس کے بعد اذان ہوئی، ہاں بولتے جاؤ نا، فجر کی نماز پڑھ لی، پھر گھر میں آئے سو گئے بھائی، اسے روزہ ہے، اب تو کھانا پینا تو ہے نہیں، اب کوئی 9 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 10 بجے اٹھ رہا ہے، جس کا جیسا معاملہ، کوئی 11-12 بجے اٹھ رہا۔ پہلی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ سب پیسہ میرا منہ دیکھ رہے ہیں، پہلی ملاقات ہوتی ہے موبائل سے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ 9 بجے اٹھا، 10 بجے اٹھا، ہاں اب نہانا دھونا ہو گیا، اب تو دکان پہ جانا، کھانے پینے کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، یوں موبائل کا بٹن کھلا، ہاں
ایسا لگتا سامنے والا تو لٹک کے بیٹھا ہی ہے موبائل پہ. جیسے گھنٹی بجی رہا. ہلو, میں ایک مثال دے رہا ہوں, آپ سمجھ بھائی. ہلو کون؟ ایوب بھائی. ہاں کیسے ہو؟ ہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ ہاں روزہ رکھا؟ ہاں گرمی ہے؟ ہاں اچھا سحری کر لی؟ ہاں کھانا؟ ہاں رات کا افطاری کا؟ سب باتیں ہوگی. پھر وہ بات اپنا عبداللہ بھائی کا کیا ہوا؟ تو بولے گا تو کھا گیا, پیسے کھا گیا سب. تو کہا اس کے بھائی کو کوئی بولتا کہ نہیں؟ کہا وہ بھی اس میں پارٹنر ہے. کہا اس کے باپ کو تو بولو. اس کا باپ نے تو سب سکھایا ہے. چلو ہو گیا. اب ہم اس کا کچھ اکھاڑنے والے تو ہی نہیں. عبداللہ بھائی کا اکھاڑنے والے کچھ اس کے بھائی کا, اس کے ابا کا. لیکن ایک چیز اکھڑ گئی, ہمارا موبائل کا بٹن بند ہوگا اس سے پہلے اللہ نے روزے کے بٹن کو کینسل کر دیا. ابھی تو 12 بھی نہیں بجے, آدھا روزہ بھی نہیں ہوا, اس سے پہلے روزہ کینسل ہو گیا. اب میں نہیں بولتا بھائی, میرے کو بولنے کی کوئی اتھارٹی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا الغیبہ تفسد الصوم, پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کی, اسی وقت اللہ نے روزے کو برباد کر دیا. اب بتاؤ میرے پیارے دوستو, یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا رمضان میں؟ اور ہم تو کم, ماں بہن تو ہم سے بھی آگے ہو اوورٹیک. اس لیے کہ وہ تو کچن میں گئی نا, موبائل کی گھنٹی تڑ تڑ بجنا شروع ہوئی. بہن کیا پکایا بہن؟ اور پھر شروع, فاطمہ کا کیا ہوا, اور زینب کا کیا ہوا, مریم کا کیا ہوا. گیا سموسے بعد میں بنے, روزہ پہلے برباد ہو گیا. ارے ایک بات کرو, یہ تو موبائل تو ویسا بھی جہنمی بناتا ہے ہم کو. یہ موبائل نے اپنے کو کون سا اچھا کام دکھایا؟ جس نے بھی موبائل بنایا ہوگا اللہ اس کو جزائے خیر دے. بھائی بہت اچھا کام کیا, دنیا کو قریب کر دیا. ارے بولو, دنیا کو قریب کر دیا. لیکن ہم لوگ اتنے گندے لوگ ہیں, اتنے گندے لوگ ہیں, ہم موبائل پہ وہ گناہ کرتے ہیں جو بڑے بڑے بازاروں میں بھی نہیں ہوتا. ہم موبائل میں وہ جوا اور سٹا کھیلتے جو بڑے بڑے کلب میں نہیں ہوتا. ہمارا واٹس ایپ, ہمارا فیس بک. ارے میرے دوستو, جب وہ ننگی ننگی لڑکیوں کو دیکھتا ہے تو کیا تیری ماں مر گئی ہے؟ ہماری بہنیں مر گئی ہے, ہماری بیٹیاں مر گئی ہے. ہاں تم کسی کی بہن کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہو, کیا ہمارے گھر میں بہن ماں بیٹی نہیں ہے؟ کیا حالت ہے ہمارے موبائل پہ. میرے دوستو ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہوتا تھا. آج جس جوان کو دیکھو نا, کسی کے گھر میں بھی مہمان بن کے جائے گا نا, پلگ کا ہے پلگ. کیوں؟ گاڑی میں بھی بیٹھے گا نا تو وہ ہوگا پلگ, فوراً وہ. کیوں تیرا چارج اتنا جلدی کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ پورا دن یہ چھوٹے چھوٹے بچے. ہاں ایاز بھائی, یہ 3 سال کا لڑکا, 4 سال کا لڑکا ڈبلا لے کے گھومنا نہیں کرتا. اور ماں بہت خوش ہوتی ہے, میرا بیٹا, میرے بیٹے کا تو پوچھنے کا نہیں ہے کیا گیم کھیلتا ہے. میں بولتا ہوں کل تیرے ساتھ بھی گیم کھیل لے گا. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ چھوڑ دو میرے دوستوں, یہ موبائل کو چھوڑ دو. یہ وہ بیماری ہے جس نے ہمارے جسم کو بھی خراب کیا, ہماری روح کو بھی خراب کیا. بلکہ معاف کرنا, یہ موبائل نے ہماری جوانی ہم سے چھین لی ہے, اور جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے ہم کو بڑھاپے کی منزل پر پہنچا دیا ہے. آپ کو برا لگے گا, لیکن صحیح میں میرے پیارو, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, چاہے آپ کالج میں پڑھو, چاہے آپ کوئی بھی ڈگری میں ہو, لیکن یہ موبائل سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس نے ہمارے ماں اور بیٹے کی محبت کو ختم کر دیا. آپ معاف کرنا, کتنے گھر میں جو طلاق ہوتی ہے نا موبائل کی وجہ سے ہوتی ہے. ہاں ہسبینڈ آتا ہے گھر میں, سنو بھائی, میں آپ کی بات نہیں کر رہا. ہسبینڈ گھر میں آتا ہے, یوں موبائل نہیں, یوں اپنے جیب سے موبائل یوں پلنگ پہ پھینکتا, باتھ روم میں جاتا, ارے موبائل میں گھنٹی بجی, بیوی نے اٹھایا, سامنے سے عورت نے کہا ہلو, شروع. یہیں سے معاملہ, وہ بیوی کے دماغ میں شک آیا, شبہ آیا. وہ شک اور شبہ چلا 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 یہاں تک کہ اسی موبائل نے میاں بیوی کے درمیان میں طلاق کروا دی, 2 خاندانوں میں آگ لگوا دی. پھر بھی بشر, اللہ نے فرمایا فرشتے بہت ہے, میں نے نہیں بتایا کتنے ہیں, کسی کو بھی نہیں معلوم فرشتے, لیکن اتنا معلوم ہے کہ سارے فرشتوں کے امیر کون؟ ہاں حضرت جبرائیل. اسی لیے اللہ جب حضرت جبرائیل کا ذکر کرتا تو اللہ سیپریٹ ذکر کرتا. اللہ کہتا ہے وہ بڑی رات آتی ہے نا تو فرشتے آتے ہیں. بولو, اللہ کہتا ہے بڑی رات آتی ہے تو کون آتے؟ لیکن اللہ جبرائیل کا الگ سے نام لیتا. اللہ کہتا ہے فرشتے تو آتے, فرشتوں کے امیر جبرائیل بھی آتے ہیں.
بڑی رات میں زمین پر فرشتے تو آتے ہیں، لیکن ان کے امیر کون؟ حضرت پڑھو نا میرے سامنے، اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا، سب کو یاد ہوگا، پڑھو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ اللہ کہتا آپ بڑی رات میں شب قدر ہے، فرشتے اتریں گے تو اتریں گے، لیکن ان کے امیر حضرت جبرائیل بھی اتریں گے۔ تنزل الملائکۃ والروح، بولو کون؟ روح، روح سے مراد کون؟ حضرت ہم تھوڑا ادھر ہو گئے، ہمارے نبی معراج پہ آسمانوں کو پار کر رہے، بولو ساتھ میں کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کیا پوچھا؟ کون ملنا چاہتا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا جبرائیل فرشتہ ملنا چاہتا، فرشتوں کا امیر تو میرے ساتھ میں۔ پھر بھی حضرت جبرائیل نے کہا اگر آپ اجازت دو تو ایک فرشتہ مل، آپ کی اجازت ہو تو، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا بلا لو، بولو کیا فرمایا؟ بس جیسے ہمارے نبی نے فرمایا فرشتے کو بلا لو، حضرت جبرائیل نے پردہ اٹھایا، ارے آسمان کے کیسے عجب عجب پردے ہوں گے، پردہ اٹھایا اور بولو فرشتہ سامنے انسان کی شکل میں، کیا خوبصورت، اللہ کی قسم اتنا او فرشتہ قریب، بولو کس کے قریب؟ ہمارے نبی۔ ہمارے نبی نے بھائی سلام کلام ہوا ہوگا، بہت لمبی روایت ہے، میں بہت شارٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں، سلام کلام ہوا ہوگا۔ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ نے کب پیدا کیا تم کو؟ ہمارے نبی نے پوچھا اتنے لمبے چوڑے فرشتے اللہ نے کب پیدا کیا؟ تو کیا کہا معلوم؟ میرے کو نہیں معلوم۔ وہ فرشتہ کہتا میرے کو نہیں معلوم اللہ نے مجھے کب پیدا کیا، اتنا ضرور معلوم ہے کہ حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم پیدا ہوئے، کریٹڈ اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، ان کے 2000 سال پہلے وہ فرشتہ کیا ہمارے نبی نے کہا ہو حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے تم پیدا ہوئے، تو تمہاری ایکٹیویٹیز کیا ہے، کیا کر رہے ہو اس وقت سے اب تک، کیا کر رہے ہو؟ فرشتے نے اتنے پیار سے کہا اللہ نے جب سے پیدا کیا مجھے کہا ایک ہی ذکر کرتا رہنا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ میں اس وقت سے آپ کا نام لیتا ہوں، حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے 2000 سال پہلے میں آپ کا نام لیتا، اس وقت سے آپ کا نام لیتا۔ مجھے تمنا تھی کہ جس کا نام میں لیتا ایک بار تو اس کا دیدار کرو۔ اب جب پتا چلا کہ آپ معراج پہ آئے ہیں، آپ آسمانوں پر آئے، تو میں نے اللہ سے کہا اللہ اس وقت سے نام لیتا ہوں، ایک بار دیدار تو کروا دے۔ اللہ نے کہا مجھے مت پوچھو، انہی سے پوچھو، وہاں کہے تو چلے جانا۔ اور آپ نے پرمیشن دے دی، میں آ گیا۔ ہمارے نبی نے پوچھا اچھا آ گئے، میرا دیدار ہو گیا، اب کیا چاہتے ہو؟ کہا اجازت دے دو ایک بار آپ کی پیشانی کو چوم لوں، اجازت دے دو ایک بار آپ کی پیشانی کو چوم لوں۔ دعا کرو نا اللہ وہ موقع ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ بھائی ہم بھی تو پیاسے ہیں نا قیامت میں نبی کی پیشانی کو چومنے، کاش کہ وہ ہمارے ہونٹ ایسے پاک ہو جائے کہ نبی کی مبارک پیشانی کو چوم سکے۔ ہمارے نبی نے اجازت دی، وہ فرشتے آئے ہمارے نبی کی پیشانی کو چوما، سننا جیسے پیشانی کو چوما۔ پھر بہت لمبی روایت ہے، بہت ساری باتیں ہوئی، وہ ابھی میں آپ سے نہیں کرتا، بعد میں کبھی کریں گے۔ لیکن جب وہ فرشتے جانے لگے، بولو وہ فرشتے جانے، بھائی ملاقات ہو گئی، اب جانے لگے، جاتے جاتے کہا میرے پیارے نبی اگر آپ اجازت دو تو میں ایک چیز بتاؤں آپ کو۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہاں تو سب عجب ہی عجب ہے، بھائی آسمان کی بات ہے، بتاؤ کیا؟ وہ فرشتے نے پردہ اٹھایا، او ہو سامنے اتنا بڑا بیگ، بھائی فرشتے نے پردہ اٹھایا نا، بیگ سمجھ لو نا، بیگ صندوق کیا بولتے، بیگ ہی بولتے نا، لیکن وہ ہماری بیگ نہیں جو سفر میں لے جاتے، اور اتنا یہ ہمارا پورا یہ گراؤنڈ ہو جائے، اتنا بڑا بیگ اور گرین کلر، بولو کلر کون سا؟ الصندوق الاخضر، گرین کلر، اتنا چمکتا۔ ہمارے نبی نے کہا ما ھذا الصندوق الاخضر، ہمارے نبی نے کہا فرشتے تمہیں تو عجب پردہ اٹھایا، اتنا پیارا صندوق کیا ہے کیا؟ وہ فرشتے نے کہا ابھی تو آپ معراج پر آئے ہو، ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے، بولو سبحان اللہ۔ وہ فرشتہ کہتا ہے ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے، اللہ آپ پر بھی روزے فرض کرے گا، آپ کی امت پر بھی روزے فرض کرے گا۔ اور بولو ہمارے نبی مدینہ آئے تو روزہ فرض ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بولو جلدی جلدی بولو نا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پڑھو
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض ہو گئے. تو وہ فرشتے نے کہا ابھی تو آپ معراج پر آئے, آپ جب مدینہ جاؤ گے نا ایک لمبے زمانے کے بعد وہیں رہو گے, آپ پر بھی روزے فرض ہوں گے, آپ کی امت پر بھی روزے فرض ہوں گے. اب وہ فرشتہ کہتا جس کا روزہ قبول ہوتا ہے نا اس کا نام یہ صندوق میں آ جاتا ہے. کون سا کلر کا صندوق؟ گرین کا. اور وہ فرشتہ کہتا آپ کے امت پر جب روزے فرض ہوں گے اور جس کا روزہ قبول ہوگا اس کا نام یہ صندوق میں آئے گا. اور وہ فرشتہ کہتا میرے پیدا کرنے والے کی قسم جس کا نام صندوق میں آئے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو اب سب سے بڑا سوال ہے کہ ہم نے تو بہت زمانے سے روزے رکھے, تو اپنا نام وہ بیگ میں گیا کہ نہیں گیا؟ نہیں معلوم نا. ارے ہاں کہ معلوم نہیں معلوم, میرے کو بھی نہیں معلوم بھائی وہ نام گیا کہ نہیں گیا. لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے, روزہ قبول ہوا ہوگا تو نام گیا ہوگا, اور نہیں قبول ہوا تو چلو نا یہ رمضان میں کوشش کرو نا بھائی. چلو نہیں گیا, تھوڑی دیر کے لیے مانو ہمارا نام نہیں گیا, ابھی تو رمضان کا مہینہ آتا نا, ایسے پرفیکٹ روزے رکھو, 29 ہوئے کہ 30 ہوئے پرفیکٹ روزے رکھو, ہمارا نام وہ صندوق میں جائے. ارے ہمارا نام نوساری والے کے ساتھ لکھ کر وہ نام صندوق میں چلا گیا. وہ فرشتے نے قسم کھا کر کہا تھا جس کا نام اس میں آئے گا يدخلون الجنت بغیر حساب ولا کتاب, جس کا نام اس صندوق میں آئے گا وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے چلا جائے گا. تو روزے پرفیکٹ رکھو گے انشاءاللہ. پرفیکٹ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ سحری دبا کے کرنے کا.